کیوں ضیاءکار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں محو غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ معزز سامعین کرام، واشی ناکہ کے دینی اسلامی بھائیوں، آواز سن رہی اسلامی خواتین ملت اسلامیہ، عید الفطر کی مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز بھی ہم نے ادا کر لی۔ میرے بھائی اور دوستو، رمضان کا ایک مقدس مہینہ پھر سے ہماری زندگی کے اندر آیا، ہم سے رخصت ہو گیا۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے تعلق سے ایک بہت بڑی ریالٹی، ایک بہت بڑی حقیقت کا تذکرہ کیا ہے۔ وہ حقیقت میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو آگے بڑھانا چاہوں گا۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھیں گے، سورہ بقرہ میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان کا تذکرہ کیا، آیت کریمہ آپ پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے ایسے ہی فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے کی امتوں کے اوپر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ رمضان کا یہ مقدس مہینہ، رمضان کے روزے تمہارے اوپر فرض اس لیے کیے گئے تاکہ تمہارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر تمہارے دل کے اندر بس جائے۔ رمضان کا مقدس مہینہ اس لیے آیا تھا تاکہ ہمارے دل کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور اس کے بعد قرآن حکیم ایک بڑی عجیب بات کہتا ہے، قرآن کہتا ہے ایام معدودات۔ رمضان کے جو ایام ہیں یہ کاؤنٹیبل ڈیز ہیں، گنتی کے چند ایام ہیں جس کو تم انگلیوں پر گن سکتے ہو، یو کین کاؤنٹ دیم، جن کو تم گن سکتے ہو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے رمضان کے بارے میں یہ بات کیوں کہی کہ رمضان کے جو ایام ہیں یہ کاؤنٹیبل ڈیز ہیں، گنتی کے چند ایام ہیں، یہ بات کیوں کہی گئی بھائی؟ دراصل ہمیں اور آپ کو ایک میسج، ایک پیغام دینا مقصود ہے، اے مسلمانوں، تمہاری زندگی کے اندر رمضان کا مقدس مہینہ کب آئے گا، کب چلا جائے گا، تم کو اس کا احساس بھی نہیں ہو پائے گا۔ رمضان آیا چلا گیا، بس اللہ سے ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہم نے جو بھی عبادتیں کی ہیں، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، تلاوت قرآن کی شکل میں، تیرے راستے میں خرچ کرنے کی شکل میں، اے اللہ تمام قسم کی عبادتوں کو قبول فرما لے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس مناسبت سے 2 پیغامات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ رمضان کا مہینہ ہماری زندگی کے اندر آیا چلا گیا، رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے، رمضان ہمیں کیا میسج اور کیا پیغام دیتا ہے؟ رمضان کا سب سے پہلا میسج یہ ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، رب کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر بھائی آپ نے روزہ رکھا، روزہ کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اللہ کا آرڈر تھا۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا، کیوں؟ اس لیے کہ رب کائنات کا حکم تھا، اس لیے ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر 5 بجے جہاں پورا واشی ناکہ سو رہا ہوتا ہے، 5 بجے اٹھ کر کے ہم نے سحری کیا، اس لیے کہ آمینہ کے لال نے، جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم دی ہے۔ رمضان کی ایکٹیویٹیز ہمیں بتلاتی ہیں کہ بھائی تمہاری زندگی کے اندر اطاعت الہی ہونی چاہیے، تمہاری زندگی کے اندر اطاعت رسول ہونا چاہیے، لیکن یاد رہے اطاعت الہی یا پھر اطاعت رسول صرف اور صرف رمضان کے مہینے کے اندر نہیں، صرف رمضان کے مہینے کے اندر نہیں، تمہاری زندگی کے ہر ایک لمحے میں، سال کے 12 مہینے، زندگی کے ہر مرحلے میں اطاعت الہی کا مظہر، اطاعت الہی کا مظہر تمہاری زندگی کے اندر دکھائی دینا چاہیے۔ اور معاف کیجئے گا، اطاعت الہی صرف رمضان کے فرض روزوں کو رکھنے کا نام نہیں ہے، رمضان کے مہینے کے اندر نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر قیام اللیل کرنا اطاعت الہی، اطاعت رسول ضرور ہے، لیکن یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو صاحب دولت بنایا ہے تو غریبوں کا خیال رکھنا بھی اطاعت الہی، اطاعت رسول ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد وراثت میں بہنوں کا حصہ ہے، اطاعت الہی اور اطاعت رسول یہ بھی ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد جس طریقے سے بھائی وراثت آپس میں تقسیم کرتے ہیں، ایسے ہی خواتین کے درمیان بھی وراثت کو تقسیم کیا جائے، اس کا نام بھی اطاعت الہی، اطاعت رسول ہے۔
بچوں کی صحیح تربیت کرنا بھی اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا نام ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اگر آپ صاحب ایمان ہو تو آپ کی زندگی کے اندر اطاعت الہی اور اطاعت رسول ایک لازمہ یہ پایا جانا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو دوسرا میسج اور پیغام دیتا ہے، یو کین چینج یور سیلف، آپ خود کو بدل سکتے ہو، آپ اپنے اندر تبدیلی لا سکتے ہو۔ سال کی 11 مہینے نمازیں نہ پڑھنے والا یہ باشی ناکا کا مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کے اندر پہلی صف میں نظر آتا ہے۔ سال بھر اللہ سے بغاوت کرنے والا باشی ناکا کا یہ مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کے اندر پابندی کے ساتھ روزوں کا اہتمام کرتا ہے۔ سال بھر اللہ کی عبادت سے غافل رہنے والا مسلمان، فرائض سے غافل رہنے والا رمضان کے مقدس مہینے کے اندر تراویح کی نماز کا اہتمام کرتا ہے۔ سال کے 11 مہینے مسجدوں کا چہرہ نہ دیکھنے والا یہ بے غیرت مسلمان رمضان کے مقدس مہینے کے اندر 3:30 بجے اٹھ کر کے آ کر کے وتر کی نماز پڑھتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ ایکٹیویٹیز اور یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو چیخ چیخ کر کے میسج پیغام دیتی ہیں، اے مسلمانوں، یو کین چینج یور سیلف، خود کو بدل سکتے ہو، تمہارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، تم سوئی ہوئی قوم بیدار پھر سے ہو سکتے ہو۔ رمضان کے مقدس مہینے کے اندر تم نے کھانا چھوڑ دیا، رمضان کے مقدس مہینے کے اندر پانی حلال ہے، تم نے پانی پینا چھوڑ دیا، یو کین چینج یور سیلف، تمہارے اندر ایسی کون سی خرابی ہے جس کو تم بدل نہیں سکتے ہو؟ تم بیڑی پینے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف، تم تمباکو کھانے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف، تم شراب پینے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف، تم نشہ آور چیزوں کے ارتکاب کرنے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف، تم حرام خوری کرنے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف، تم سودی کاروبار کرنے کے عادی ہو، تم رشوت خور ہو، بے ایمان ہو، ڈاکو ہو، چور ہو، یو کین چینج یور سیلف، تم دوسروں کے حقوق کھانے کے عادی ہو، یو کین چینج یور سیلف، خود کو بدل سکتے ہو، تمہارے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ ماہ مقدس کے اندر کھانا حلال ہے، پانی حلال ہے، ڈر کا یہ عالم ہوتا ہے، ایک مسلمان وضو کرنے بیٹھا ہے، پانی حلق تک لے کر کے جاتا ہے لیکن تھوک دیتا ہے، اگل دیتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، یو کین چینج یور سیلف، خود کو بدل سکتے ہو، خود کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے۔ عید الفطر کی اس مناسبت سے ہماری مائیں اور بہنیں بھی تشریف رکھتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہوتا تھا، اللہ کے نبی عید کے موقع پر اگر مردوں کو نصیحت کرتے تھے تو خواتین کو بھی نصیحت کرتے تھے۔ اور آج سے 1400 سال پہلے، میری ماں اور بہنوں سننا، آج سے 1400 سال پہلے ہمارے اور آپ کے نبی نے مدینہ منورہ کے اندر خواتین کو جو نصیحتیں کی تھی عید الفطر کے موقع پر، وہ نصیحتیں میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس آتے ہیں، خواتین کو آپ نے نصیحت کیا، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، اے بنت حوا، نمازیں تم کو پڑھنی ہے، روزے تم کو پڑھنے ہیں، شوہر کے حقوق تم کو ادا کرنے ہیں، بچوں کی تربیت تم کو کرنی ہے، شرم و حیا کا پیکر تمہیں بننا ہے۔ تمہاری زندگی کے اندر اماں عائشہ کا کردار نظر آنا چاہیے، تمہاری زندگی کے اندر مریم کا کردار نظر آنا چاہیے، تمہاری زندگی کے اندر آسیہ کا کردار نظر آنا چاہیے۔ لیکن سنو، یا معاشر النساء تصدقنا، اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں کی جماعت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والی بنو، اس لیے کہ جہنم کے اندر تمہاری تعداد سب سے زیادہ ہے۔ ایک صحابیہ کھڑی ہوتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی، آخر جرم کیا ہے، گناہ کون سا ہے، جہنم کے اندر عورتیں زیادہ ہوں گی، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تکثرن اللعن و تکفرن العشیر۔ ہمارے اور آپ کے نبی نے 2 گناہوں کا تذکرہ کیا۔ میری ماں اور بہنوں غور سے سننا، ہمارے نبی نے زناکاری کا نام نہیں لیا، ہمارے نبی نے بے حیائی کا نام نہیں لیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے 2 بڑے جرائم کا تذکرہ کیا جس کی وجہ سے عورتیں جہنم کے اندر سب سے زیادہ ہوں گی۔ تکثرن اللعن، پیارے نبی نے فرمایا اے عورتوں، تمہیں تمہاری زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے، تمہاری زبان بہت چلتی ہے، تم لعنت بہت کرتی ہو، شوہر سے بدتمیزی کرتی ہو، ساس سے بدتمیزی کرتی ہو، سسر سے بدتمیزی کرتے ہو، تمہیں اپنی زبان کے اوپر کنٹرول نہیں ہے۔ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرِ، اے عورتوں کی جماعت، تم جہنم کے اندر سب سے زیادہ اس لیے جاؤ گی اس لیے کہ تم شوہر کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہو، شوہر کی ناشکری کرنے والی ہو۔ ایک شوہر صبح سے لے کر کے شام تک کام کرتا ہے، پوری زندگی اگر عورتوں کے ساتھ آپ احسان کرتے رہیے، ان کے ساری خواہشات پوری کرتے رہیے، اگر زندگی کے اندر کسی موڑ پر ایک معمولی سی کمی باقی رہ گئی، وہ عورت فوراً بول پڑتی ہے جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے مجھے سکون نہیں ملا ہے، مجھے چین نہیں ملا ہے، میری مت ماری گئی تھی جو تمہارے ساتھ شادی ہو گئی۔ میری ماں اور بہنوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، آمینہ کے لال جناب محمد رسول اللہ کا یہ فرمان آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ سامعین کرام، جیسا کہ نماز سے پہلے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا،
ایک بہت ہی ضروری میسج، ایک پیغام آپ کو دینا ہے. یہ میسج، یہ پیغام ہر کوئی لے کر کے جائے. آپ کسی واشی ناکا کے اندر، آپ کی گلی کے اندر، آپ کے محلے کے اندر، آپ کی مسجد کے اندر اس وقت کچھ ایسے فتین قسم کے لوگ پائے جا رہے ہیں، اگر آپ سے ان کا تعلق بنا، یاد رکھیے آپ کا دین خطرے میں آ جائے گا، آپ کا ایمان خطرے میں آ جائے گا، آپ کا عقیدہ خطرے میں آ جائے گا. کچھ لوگ ایسے آپ کے واشی ناکا کے اندر موجود ہیں جو آپ کے دین اور ایمان کو خریدنے کا کام کر رہے ہیں. میری مراد یہ ہے، میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، بہار کا ایک شخص ہے شکیل ابن حنیف، جو اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے. بھائی کہاں عیسیٰ علیہ السلام، کہاں شکیل ابن مریم، شکیل ابن حنیف. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. شکیل ابن حنیف بہار کے اندر پیدا ہوا، اس کے باپ کا نام حنیف ہے. عیسیٰ علیہ السلام آسمان دنیا سے نازل ہوں گے. یہ شکیل ابن حنیف جھوٹا مکار اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، بہار کے اندر پیدا ہوا. یہ جھوٹا مکار انسان اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں، حالانکہ آمینہ کے لال نے فرمایا امام مہدی کا نام محمد ابن عبداللہ ہوگا، اس کا نام شکیل ابن حنیف ہے. پیارے نبی نے فرمایا امام مہدی مدینہ کے اندر پیدا ہوں گے، اس کی پیدائش بہار کے اندر ہوئی ہے. آمینہ کے لال نے فرمایا کہ امام مہدی قیامت کے قریب جو آئیں گے ان کا ظہور مکہ مکرمہ سے ہوگا. اس بدبخت کی پیدائش بہار کے اندر ہوتی ہے. دلی سے اس نے دعویٰ کیا. کہنے کا مطلب یہ ہے ایک فتنہ ہے شکیل ابن حنیف کا، جو اپنے آپ کو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے، جو اپنے آپ کو امام مہدی کہتا ہے. اس کے چیلے، اس کے چمچے، اس کے معتقدین، اس کے ماننے والے آپ کے واشی ناکا کے اندر موجود ہیں اور آپ کے دین ایمان کو خریدنے کا کام کر رہے ہیں. آپ سے گزارش یہ ہے ایسے لوگوں سے آپ بچیں. ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہے؟ کیسے آپ پہچانیں گے کون لوگ ہیں؟ ایسے لوگوں کی پہچان یہ ہے، بظاہر آپ کو ایسے نظر آئیں گے، ایسا لگے گا کہ یہ بندہ زمین پر پیدا نہیں ہوا ہے، آسمان سے نازل ہوا ہے. اتنا خشوع خضوع، اتنا نیک، اتنا متقی، اتنا پرہیزگار، بہت نیک آپ کو نظر آئیں گے. آپ سے میٹھی میٹھی دین کی باتیں کریں گے. ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے، اگر کوئی ایسا انسان آپ کے پاس آتا ہے اور وہ پیشین گوئیوں کی بات کرتا ہے، قیامت کے قریب واقع ہونے والی پیشین گوئیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ سے یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آ چکے ہیں، امام مہدی آ چکے ہیں، تو آپ یاد رکھیے، آپ جان لیجیے کہ ایسا انسان فتین ہے، آپ کے دین ایمان خریدنے کے لیے آیا ہے. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے آپ اس پر ضرور توجہ دیں. سامعین کرام، اس مناسبت سے ہم اور آپ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں. ایک گزارش آپ سے ہے، ایک گزارش یہ ہے، آج ہم اور آپ نیا کپڑا پہن کر کے یہاں پر حاضر ہوئے، عید منا رہے ہیں. لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، ایک بہت بڑی جماعت ایسی ہے جو فلسطین کے اندر، یہاں ہم سفید کپڑا پہن کر کے کھڑے ہیں، وہاں ہمارے مسلمان بھائی خون کے اندر لت پت ہیں. یہاں ہم خوشی منا رہے ہیں، وہاں ان کے پاس روتے روتے ان کی آنکھوں سے آنسو ختم ہو گئے ہیں. ایک فلسطینی بچہ ہے، اس کی فریاد کیا ہے، وہ فریاد میں آپ سے کے سامنے پیش کر کے آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ان کے لیے دعا کریں. ایک فلسطینی بچہ ہے، اس کی فریاد کیا ہے، کہتا ہے یہ خون میرا کیوں تم نے کیا، نہ مجھ کو خبر نہ تم کو پتا، شکوہ نہ لبوں پر لایا تھا، شکوہ نہ لبوں پر لاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. تم بے حس ہو، تم بے دل ہو، میرے بچپن کے قاتل ہو، یہ کہنے والے سچے ہیں، حیوان بھی تم سے اچھے ہیں. یہ یاد رکھو، یہ یاد ہے مجھے، میں چہرے بھول نہ پاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. ایک پھول تھا میں جو کھل نہ سکا، اپنی منزل سے مل نہ سکا، پیروں سے کچل ڈالا تم نے، ایک پل میں مسل ڈالا تم نے. روئیں گے بدن کے زخم میرے، جب روح کے زخم دکھاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. ظالموں تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمارے ماں باپ کو تم نے ہم سے چھین لیا ہے، ہمارے گھروں کو ہم سے چھین لیا ہے، ہمارے معصوم بھائیوں کو تم نے چھین لیا ہے. اے ظالموں، رب سے میں شکایت کروں گا، رب کے سامنے جا کر کے تمہارے بارے میں کہوں گا اے اللہ یہ ظالم ہے، یہ میرے بچپن کا قاتل ہے، میرے جیون کا قاتل ہے، میرے ماں باپ کا قاتل ہے، میرے بھائی کا قاتل ہے، میری بہن کا قاتل ہے، میرے رشتہ داروں کا قاتل ہے. اے اللہ میں تیرے سامنے آ کر کے شکایت کروں گا، میں خدا کو بتاؤں گا. میرے بھائی اور دوستو، خوشی کی اس مناسبت سے، خوشی کے اس موقع پر آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی دعاؤں کے اندر اپنے ان فلسطینی بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں. اللہ سے دعا کریں، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، واذل الشرک والمشرکین. اللہم انصر المسلمین فی فلسطین، اللہم انصر المسلمین فی فلسطین. اے اللہ، ہم گنہگار بندے واشی ناکا کے اندر
ब्रिज के नीचे ईद की नमाज़ पढ़ करके अल्लाह तेरे सामने हम फरियाद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह अव्वलन हमसे जो खताएँ हुई हैं, जो गलतियाँ हुई हैं, हमारी खताओं को दरगुजर कर दे। ऐ अल्लाह हम में से जिनके वालिदैन दुनिया से जा चुके हैं, ऐ अल्लाह तो उनकी मग़फ़िरत फरमा, उनके कब्रों के अंदर उनकी कब्र को नूर बना दे। ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के ऊपर जो भी मुसीबतें आ रही हैं, जो भी परेशानी आ रही हैं, ऐ अल्लाह हिंदुस्तान के माहौल को अमन व अमान में तब्दील कर दे। ऐ अल्लाह फ़लस्तीन के मुसलमान मज़लूम हैं, उनको सताया जा रहा है, हर लम्हा उनको डर है, ख़तरा इस बात का है कब उनके ऊपर बम और बारूद आकर के गिरे और उनकी जान तबाह हो जाए। ऐ अल्लाह हम गुनहगार बंदे तुझसे फरियाद कर रहे हैं, ऐ अल्लाह फ़लस्तीनी मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह गैबी तौर पर उनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह जिस तरीके से बदर के मैदान में तूने आमिना के लाल का, अपने सहाबे किराम का तूने मदद किया था, ऐ अल्लाह उन फ़लस्तीनी मुसलमानों के ऊपर भी खुसूसी तौर पे गैबी मदद नाजिल करके ज़ालिमों को मिसमार कर दे, ज़ालिमों को तबाह कर दे, ज़ालिमों को नेस्तो नाबूद कर दे। इस्लाम की मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जब तक ज़िंदा रख इस्लाम पर, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।